آج میری گفتگو کا مخاطب وہ لوگ ہیں جو سارا سال جن کے روافظ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، بوتلاں چاواں سگٹاں پان شان دعوتاں شادیاں سب کچھ جن کا اکٹھا ہوتا ہے، صرف اور صرف 9 اور 10 محرم کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ روافظ کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت ساری جگہوں میں اس طرح دیکھا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے جو افراد ہیں عوام الناس میں، سارا سال ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہوں گے، لیکن 9ویں 10ویں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو کہ ان کے ساتھ اس طرح رویہ ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں یا وہ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رویہ آپ کا ہے 9ویں اور 10ویں کا، یہ آپ اپنے اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں یا اپنی ذاتی حیثیت کی وجہ سے کرتے ہیں؟ تو وہ لازماً بات ہے، آپ یہ کہیں گے کہ ذاتی وجہ سے تو ہم یہ نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ہم اپنے اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ہمارا اسلام ایسے لوگوں سے صرف 9ویں اور 10ویں محرم ہی کو دور رہنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ان سے ہمیشہ دور رہنے کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک منافقت ہے کہ سارا سال ساڑیاں جبھیاں کٹھیاں ہون، روٹیاں کٹھیاں ہون، ساڑے پان کٹھے ہون، ساڑیاں سگٹاں کٹھیاں ہون، ساڑیاں دعوتاں کٹھیاں ہون، ساڈا انہاں دیاں شادیاں تے جانا ہوئے او ساڑیاں شادیاں تے آندے ہون، اسی انہاں دے جنازے پڑھے جائیں او ساڑے جنازے پڑھے جان۔ یہ تو منافقت ہے کہ سارا سال کٹھے 9ویں 10ویں محرم نو آپس دے اندر آ کے اس طرح جنگ چھڑ جاندی۔ یہ کی وجہ ہے کہ ساڈے مسلمانوں دے اندر گستاخانہ صحابہ دے بارے یہ نرم رویہ کیوں پایا جاندہ ہے؟ جو ایک مسلمان دے سینے دے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دشمنان صحابہ دے نال اس طرح دا دوستانہ ہوئے یارانہ ہوئے۔ یہ کیویں ممکن ہے کہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے گستاخاں دے نال اس طرح تعلق رکھدا ہوئے، اور ساڈے والدین دے نال کوئی دشمنی رکھدا ہوئے، اسی اندا بوتھا ویکھنا گوارا نہیں کردے، تے جڑے ساڈے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن ہون، انہاں دے گستاخ ہون، حضرت معاویہ نو کتے وانگو بھونکدے ہون، اساں انہاں کتیاں نو سال سارا انہاں دے نال یارانے ہون، سب کچھ ہوئے، تے 9ویں 10ویں محرم نو اسی انہاں دے دشمن بن جائیں، او سارے دشمن بن جان۔ اے منافقت ہی ہو سکتی، اے ساڈا مسلمانہ والا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو خالی 9ویں اور 10ویں محرم نو ہی سانو انہاں تو دور رہن دا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ واسطے انہاں تو دور رہنے دا حکم دیتا گیا ہے۔ تو میں جناب دے سامنے صرف اور صرف ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہنا، اس مناسبت نال فتاوی رضویہ شریف دی جلد نمبر 21 دے اندروں صفحہ نمبر 184 تو کہ اسانو صرف 9ویں اور 10ویں ہی نو نہیں بلکہ ہمیشہ واسطے انہاں تو دور رہنے دا حکم دیتا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث پاک کو ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عربی عبارت پڑھتا ہوں، یاتی قوم لہم نبذ یقال لہم الرافدۃ لا یشہدون جمعۃ ولا جماعۃ ویطعنون السلف فلا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ۔ یہ حدیث پاک کی عربی عبارت میں نے جناب کے سامنے پیش کی، اب ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک قوم آئے گی کہ جس کا برا نام رافضہ ہوگا، جن کو رافضی کہا جائے گا۔ یہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی آنکھ مبارک سے مشاہدہ فرما رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے کہ قوم آئے گی کہ جس کا برا لقب رافضی ہوگا، اور حضور نے فرمایا لا یشہدون جمعۃ ولا جماعۃ، نہ وہ جمعہ میں حاضر ہوں گے نہ وہ جماعت میں حاضر ہوں گے، ویطعنون السلف، فرمایا جو امت کے پہلے لوگ ہوں گے وہ ان پر
اپنی زبانوں کے ساتھ تان کریں گے، جس طرح آج یہ لوگ کرتے ہیں اپنی مجلسوں کے اندر تبرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر۔ اسلاف ہمارے صحابہ ہمارے سلف ہیں، اور کون ہیں یہ ان پر تبرے کرتے ہیں، ان پر بکواسات کرتے ہیں، اپنی زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَتَعَانُونَ السَّلَف، کہ وہ سلف پر تان کریں گے، تو ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے؟ تو آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رویہ ارشاد فرمایا کہ جو اس قوم کے ساتھ رکھا جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، پس تم ان کے ساتھ بیٹھنا نہ، وَلَا تُآكِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی نہ پینا، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرنا، وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اور فرمایا جس وقت وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرنا، وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اور جب مر جائیں جو سلف پر تان کرتے ہیں، فرمایا جب وہ مر جائیں تو ان کے مرنے پر ان کے گھر جا کر ان کی میت پر حاضر نہ ہونا، اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو یہ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ان لوگوں کا نام بھی بتا دیا کہ ان کو رافضہ کہا جائے گا، اور وہ سلف جو پہلے ہیں اس امت کے ان پر تان کریں گے، جس طرح آپ واضح ہے کہ وہ تان کرتے ہیں۔ کس بندے کو نہیں پتا کہ وہ تان نہیں کرتے؟ کس بندے کو؟ اس کے باوجود ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یار، ہم اس کے باوجود ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا، کھانا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، نکاح شادی نہیں کرنی ہے، وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہیں جانا، اور وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہیں کرنی، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ خالی 9ویں 10ویں محرم کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ 9ویں 10ویں کو ان کے ساتھ اس طرح دشمنی رکھنا کہ پتہ چلے کہ بھئی یار تم بڑے عاشق رسول ہو، اور باقی سارا سال ان کے ساتھ یارانے ہو، تو یہ کوئی مسلمانی نہیں، یہ تو منافقت ہے اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کے صحابہ کے ساتھ۔ لہذا ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو لوگ دشمن صحابہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں اور جس تعلق سے صحابہ سے تعلق ٹوٹے اس تعلق پر ہم کروڑوں لعنتیں کرتے ہیں۔